ابھی آدم بنے نہیں، رب کائنات نے ملائکہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے۔ بڑی حیران کن بات کہ یا اللہ بات ہے روز ازل کی، اور فرما رہا ہے تو آخری نبی پر جو کتاب آئی اس کتاب میں روز ازل کا واقعہ نقل فرما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا وجہ یہی ہے کہ تم توجہ کرو، تمہیں پتا چلے کہ تم ہو کیا۔ تو اللہ نے یہ جو ایک مکالمہ ہے رب کا اور فرشتوں کے درمیان، وہ مکالمہ رب نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ملائکہ کو مخاطب کیا، قال انی جائل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ میں زمین میں رب العالمین اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب ملائکہ بڑے حیران ہوئے۔ حضرات محترم، ایک ہوتا ہے جناب MNA، آپ کے علاقے کا ایک MPA آپ کے علاقے کا ہوتا ہے، جو اس کا نائب ہوتا ہے، جو سیکٹری ہوتا ہے وہ بڑی پاور ہوتا ہے۔ MPA اور MNA کا سیکٹری بڑی پاور والا، ایک وزیر کا سیکٹری بڑی پاور والا، ایک صدر اور وزیر اعظم کا سیکٹری بڑی پاور والا۔ حضرات محترم، فرشتے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو رب احکم الحاکمین رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے، جو رب العالمین اتنی شانوں والا ہے، اس کا جو نائب ہوگا وہ بھی بڑے کمال کی چیز ہوگا۔ اب ملائکہ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ جب سے تو نے ہمیں پیدا کیا، جب سے ہم پیدا ہوئے تیری عبادت میں مصروف ہے، تیرے ذکر و فکر میں مصروف ہے۔ احادیث طیبات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قیام میں ابتدا سے کھڑے ہیں، ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں، کوئی سجدے میں پڑے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں گئے تو ابھی تک رکوع میں آئے، اللہ رب العالمین کی حمد تسبیح تعلیل کر رہے ہیں۔ جب ملائکہ کے سامنے رب نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، میں ایک نئی مخلوق بنانے والا ہوں، اور وہ نئی مخلوق کوئی عام نہیں ہوگی، بلکہ کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان سے اعلیٰ بھی ہوگی، رب کی نائب بھی ہوگی۔ اب ملائکہ کیا عرض کرتے ہیں؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا الہ العالمین، یہ جو تو بنا رہا ہے، تو یہ شے جو بنا رہا ہے، یا اللہ یہ جو تو چیز بنا رہا ہے یہ فساد کرے گی، یہ تیری سرکشی کرے گی، تیری نافرمانی کرے گی۔ یا اللہ حالانکہ ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اب ملائکہ نے دو چیزیں بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، رب نے مشورہ نہیں مانگا، رب نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، تو ملائکہ نے دو باتیں بیان کی۔ حضرات محترم، دو باتیں بیان کی ملائکہ نے، دو باتیں۔ پہلی بات ہمارے متعلق، دوسری بات اپنے متعلق۔ ہمارے متعلق جو ملائکہ نے بات کی وہ نیگیٹو بات ہے، ہماری نیگیٹیویٹی کو بیان کیا ملائکہ نے، نیگیٹیویٹی کو بیان کیا، اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ جو تو بنا رہا ہے تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کی فطرت میں تیری سرکشی ہے، یہ تیری نافرمانی کرے گا، زمین میں جائے گا، خون ریزی فساد فتنہ کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ملائکہ تم نے غلط کہا، کیونکہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ملائکہ معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی میرا عنوان ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے
جس کی وجہ سے اللہ نے ملائکہ کو جواب دیا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات تو تمہاری ٹھیک ہے, یہ فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا, اس کی فطرت میں سرکشی موجود ہے. علماء مفسرین نے بڑی وضاحتیں یہاں بیان کی, میں ساری وضاحتوں کو لپیٹ کے سمیٹ کے چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ملائکہ نے جو بحث کی ہے, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو بات بیان کی ہے, حضرات محترم علماء فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ ملائکہ کے ہاتھوں میں آگ, مٹی, پانی, ہوا, 4 عناصر ترکیبی کا مجموعہ تھا. وہ آمیزہ ملائکہ تیار کر رہے ہیں, وہ آٹا گوندھ رہے ہیں, وہ آمیزہ بن رہا ہے, وہ مٹیریل ترتیب پایا جا رہا ہے. اب ملائکہ کے سامنے جب رب نے فرمایا یہ جو تم آمیزہ تیار کر رہے ہو 4 عناصر ترکیبی, آگ, مٹی, پانی, ہوا, 4 عناصر ترکیبی کا یہ مجموعہ جب یہ بنے گا, یہ ملائکہ کی نظر مٹیریل پر ہے. مٹیریل پر ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ آگ, مٹی, پانی, ہوا, یہ جو ہم بنا رہے ہیں, اب جس مٹیریل کی شے ہوگی اس یا ملائکہ تم غلطی کھا گئے, جھوٹ نہیں بولا, بات تمہاری ٹھیک ہے پر تمہاری نظر مٹیریل پر ہے. تمہاری ذرا توجہ کرنا میرے جملے کی طرف. انسان یہ سمجھتا ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک میرا یہ جسم میں ہوں. نا یہ تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے. تو جو ہے وہ 2 چیزوں کا مرکب ہے. یہ اگر یہ صرف جسم انسان ہوتا تو پھر یہ جانوروں اور انسان میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ انسان ایک قسم کا نہیں, اس کی 2 شکلیں ہیں, ایک ہے صورت والا انسان, ایک ہے سیرت والا انسان. اب ملائکہ کی نظر ہے صورت والے انسان پہ اور رب کائنات کی نظر ہے سیرت والے انسان پہ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے آگ, مٹی, پانی, ہوا, 4 عناصر ترکیبی کا جو مجموعہ ہے تمہاری نظر مٹیریل پر ہے, میں رب کی نظر اس کی روح پر ہے. بات سمجھو, لوگوں نے آنا بھی ہے جانا بھی ہے. اگر آپ ہر اٹھنے والے اور ہر آنے والے کو دیکھو گے میرے مضمون کی طرف سے توجہ آپ کی ہٹ جائے گی. میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. مٹیریل ہے ملائکہ کے ہاتھ میں, رب نے فرمایا میں اس کو نائب بنانے والا ہوں. ملائکہ نے عرض کی یا اللہ یہ تیری سرکشی, فساد, فتنہ کرے گا. اللہ نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اب ملائکہ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ملائکہ تم نے یہ کیوں کہا یہ فساد کرے گا, تو ملائکہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے مٹیریل کو. ملائکہ کی نظر ہے مٹیریل پہ, رب کائنات کی نظر ہے رب کی روح پہ, کیونکہ انسان صرف مٹیریل کا نہیں بنا. فَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ فرماتا ہے میں نے اس میں اپنا روح پھونکا. اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, ہم تیری حمد اور تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں. حضرات محترم, اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس کے جواب میں کہ میں ان سے بھی عبادت کروا لوں گا. میں اللہ کل شین قدیر ہوں, دلوں کو پھیرنے والا ہوں, ان کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کر لوں گا. بات صرف عبادت کی نہیں ہے. حضرات محترم, پڑھے لکھے حضرات اگر توجہ کرنا, اگر بات صرف عبادت کی ہوتی تو اللہ رب العالمین ملائکہ کو فرماتا تم عبادت کرتے ہو, میں تم سے زیادہ اس سے عبادت کروا لوں گا. لیکن رب نے بات عبادت والی کی ہی نہیں. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو حقیقت میں رب جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرات محترم, جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا, آپ کو تخت پہ بٹھا دیا گیا, جنتی پوشاک پہنا دیا گیا, تیار کر کے اپنا روح رب نے اس میں پھونکا. پھونکنے کے بعد تمام کائنات کے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. اب وہ آدم جس نے رب کو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا, وہ آدم جس نے رب کو ابھی تک ایک سجدہ بھی نہیں کیا,
اس کے سامنے ان فرشتوں کو سجدہ کرا رہا ہے جو فرشتے جب سے بنے ہیں رب کو سجدے کر رہے ہیں۔ اب ایک اکڑ گیا، وہ کہتا ہے میں تو نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اب یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے بات اس کی غلط نہیں تھی، لہجہ غلط تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا یا اللہ یہ جبین جب سے بنی ہے تیری بارگاہ میں جھکی ہے، اب تیرے علاوہ میں کسی کو سجدہ کیسے کروں؟ یہ بات ہوتی تو شاید یہ رزلٹ نہ ہوتا۔ بات درست تھی، لہجہ غلط تھا۔ اس نے کہا یا اللہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، میری بارگاہ سے دفع ہو جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میری لعنت برسے گی۔ اب یہ دیکھا نا جب یہ اس نے کہ اللہ غضب میں ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور غضب میں ہو نا تو غضب میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس نے ماننا نہیں۔ ایک بندہ پہلے ہی غصے میں ہے۔ چودھری صاحب محترم جناب شفقت محمود گوندل صاحب رکن سے تشریف لائے، اگر یہ پہلے ہی غصے میں ہیں، میں کہوں کہ جناب یہ چادر مجھے دے دو تو انہوں نے کوئی نہیں دینی، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے۔ ایک بندہ غصے میں ہے تو وہ کیسے سوال پورا کرے؟ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ تھا عارف، تھا ابلیس، تھا عارف۔ عارف ہونا ایک ولایت میں مقام ہے، مقام۔ تو یہ جانتا تھا کہ کوئی اور ذات جب غضب میں ہوتی ہے تو کچھ نہیں دیتی، یہ احکم الحاکمین کی ذات ہے، یہ علی کل شیء قدیر کی ذات ہے، یہ سمیع بصیر ستار غفار کی ذات ہے۔ یہ غضب میں بھی آئے تو میرے سوال کو رد نہیں کرے گی، میری بات مانے گی۔ دو باتیں اس نے کی، عرض کرتا ہے یا اللہ میری ایک خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا بتا۔ یہ عرض کرتا ہے کہ ایک تو قیامت کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا غضب کے باوجود رب نے عطا کیا۔ فرمایا ٹھیک ہے تیری یہ بات مانی، تمہیں قیامت تک کے لیے مہلت۔ اب دوسری بات کہتا ہے یا اللہ، اب دوسری بات ذرا سننا توجہ سے، یا اللہ قیامت تک تو نے مہلت دے دی نا مجھے، میں اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے اس کو تیری عبادت سے روکوں گا، گناہ کی طرف لاؤں گا۔ سارے احباب سے ایک گزارش ہے، یہاں مضمون میں روکتا ہوں، اوپر سے مہمان آ رہے ہیں، جگہ تنگ ہے، اگر آپ اٹھ کے آگے آ جائیں نا تو آنے والے مہمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ بڑی مہربانی، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو۔ جی جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں اور قریب آ جائیں، میں کچھ نہ آتا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جی مولوی وہیں بھی ڈاڈے بھی اندر۔ اچھا میں تو نہ پتہ نہیں ڈاڈا نہیں پتہ جی۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب، یہ ابلیس دو سوال کیے۔ پہلا یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، دوسرا اکڑا، رب کی بارگاہ میں سرکشی کی۔ اس نے کہا کہ میں اس کے دل میں وسوسے پیدا کر کے جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے مردود بنا دیا، میں اس کو گناہوں کی طرف لگاؤں گا۔ اب یہاں پر بھی چاہیے تو یہ تھا کہ رب فرماتا کہ اے ابلیس تو کوشش کر لینا، میں اس کو عبادت پر لگا دوں گا۔ بات عبادت کی تھی نہیں۔ اب بات یہاں کیا ہے وہ دیکھو کہ رب نے جو جملہ بولا، فرمایا اے ابلیس تم کوشش کر لینا گناہوں پہ لگانے کی، اور میرا بھی وعدہ ہے۔ اب رب وہ بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے انسان رب کا نائب بنا۔ اگر عبادت کی وجہ سے بنتا نائب تو عبادت کرنے والے بیٹھے نہ رہتے، ملائکہ پہلے سے ہیں، وہ نائب بن جاتے۔ پتہ چلا عبادت کی وجہ سے رب کا نائب نہیں بنا جاتا، صرف عبادت کی وجہ سے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ
کا بندہ نائب بن جاتا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، عبادت بھی ہے لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ وہ قیمتی چیز، عبادت اگر صرف عبادت ہوتی تو ملائکہ پہلے سے ہے، کبھی وضو نہیں ٹوٹا، کبھی غسل نہیں ٹوٹا، ہمارا تو کبھی وضو ٹوٹ جاتا کبھی غسل، ان کے ساتھ نہ پیٹ ہے نہ خواہش نفس ہے۔ بھئی اگر فرشتے عرض کریں یا اللہ ہمارا روزہ ہے، فرشتوں کو روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں، روزے کا ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ تو پیٹ ہی نہیں ہے۔ ایک دیکھنے والا بندہ کہے کہ یا اللہ جن مناظر کو دیکھنے سے، نامحرم کو دیکھنے سے تو نے منع کیا، میں نہیں دیکھوں گا، اور ایک نبینہ بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا۔ ایک ہے آنکھوں والا، آنکھوں والا نہ دیکھے تو ثواب کا مستحق ہے، اور نبینہ کہے کہ میں نے نہیں دیکھا تو اللہ فرمائے گا تیرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں۔ فرشتے کہیں یا اللہ ہمارا روزہ، اللہ فرمائے گا نہیں، رمضان میں جو انسان روزے رکھتے رہے جو ثواب وہ لے گئے تم نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نہ خواہش نفس نہ پیٹ۔ اب جب ابلیس نے دو باتیں کی، پہلی بات یا اللہ قیامت تک مہلت دے، دوسری بات یا اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، ان سے غلط کام کرواؤں گا، تیرے رستے سے ہٹاؤں گا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ان کے رخ اپنی طرف موڑ لوں گا، ان سے عبادت کروا لوں گا، بات عبادت کی نہیں۔ اب وہ میں جملہ بولنے لگا ہوں جو میری تقریر کا لب لباب ہے۔ رب نے فرمایا تو اپنا وس لا لیں تو میرا بھی وعدہ ہے کہ جب تک یہ انسان مجھ سے توبہ کرتا رہے گا میں رب اس کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔ آدم علیہ السلام آئے زمین تے اتھرو لے کے، ابلیس آیا آکڑ تے انا لے کے۔ ندامت، یہ جو ندامت ہے نا، اور اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ معافی کی درخواست ہے، اس وجہ سے انسان اعلیٰ بن گیا۔ جس کی ساری زندگی گزر گئی سرکشی میں، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، استغفار کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور ہمارا تو حال ہی بڑا عجیب ہے، ہم مسلمان جو ہیں اپنی طرف سے جو شے پسند آ جائے اس کو دین سمجھتے ہیں۔ اب حضور نبی کریم نے فرما دیا عورتوں کا قبروں پہ جانا منع ہے، لعنت فرمائی، بلکہ ہماری عورتیں کو رکی ہوئی ہیں۔ اب یہ وہ گناہ ہے جس کا کوئی سواد بھی نہیں۔ ایک تو ہوندہ نا بندہ سواد لڑے واسطے گناہ کر دا، او گناہ جیدی چاس بھی کوئی نہیں۔ پھر ہم نے اس رب کائنات کی کرم نوازی کو سمجھا ہی نہیں۔ کوئی مسئلہ بن گیا نا، تویز 2 نمبر پیران کوڑ بھج کے اپنی ہر شے لٹا چھڑنی، تے او رب جڑا تویز دے بیٹھا ہے انسان نو۔ امام زین العابدین دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا تے آکے عرض کردہ ہے حضرت جی کوئی وظیفہ دسو، ساڑھے علاقے چ میں نہیں لاندہ۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ تر گیا، دوجہ آیا، حضرت جی مکروہ بڑا، کوئی وظیفہ دسو، فرمایا استغفر اللہ پڑھ۔ تریجہ آیا، حضرت جی اولاد کوئی نہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھ۔ اور بیماریاں انتر ہے تو نسخہ ایک، او جڑے محفل کے بیٹھے سن او عرض کر دینے حضرت یہ بیماریاں تو 3 تھی، نسخہ ایک بتایا۔ فرمایا قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو قوم میری بارگاہ میں استغفار کرتی ہے میں اس کو اولاد بھی دیتا ہوں اور آسمان سے رزق کے وسیلے بھی دیتا ہوں، زمین سے بھی اس کو رزق عطا کرتا ہوں، اور اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں رہنے دیتا۔ استغفار کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔
اور یار اسی کوئی آنے ساری رات کی لتے تے کھڑو کے عبادت کرو، اسی تے آنے جس وجہ تو اشرف بنیا ہے او ہے ندامت دے اتھرو، ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا، ندامت ساتھ لے کر حشر میں اے آسیو جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے تو روتے ہوئے آئے، مکث ثلاثمائۃ سنۃ 300 سال روتے رہے، پھر اللہ نے اور دعا کرتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ نبی اللہ کا دعا مانگنے والا دعا قبول بھئی اور کوئی وسیلہ کوئی واسطہ درمیان میں کیسے آ سکتا ہے؟ نبی ہو، اس مخلوق میں سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا، ڈائریکٹ نبی رب سے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ بھی بولو، ڈائریکٹ نبی کس سے مانگ رہا ہے؟ مانگنے والا کون؟ بولو مانگنے والا کون؟ سارے بولو مانگنے والا کون؟ نبی مانگ رہا ہے اللہ سے۔ 300 سال گزر گیا پر دعا قبول ہے۔ حضرت مکث ثلاثمائۃ سنۃ علامہ علوسی لکھتے ہیں 300 سال روتے رہے، پھر اچانک دل میں خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھ میں روح پھونکی تھی نا، میں تخت پہ بیٹھا تھا، مجھ میں جان آئی، میری آنکھ اٹھی، جب اٹھی تو رب کے عرش پہ پڑی، تو رب کے عرش کی تختی پہ ایک اللہ کا نام لکھا تھا، ایک محمد کا نام لکھا تھا۔ یہ کوئی نام کوئی رب کو بڑا پیارا ہے، میں کیوں نہ اسی نام کا واسطہ دوں؟ عرض کی یا اللہ محمد کا صدقہ میری توبہ قبول فرما، اللہم انی اسألوکا بحق محمد نیل مصطفیٰ، محمد عربی کا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت محمدن، تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ عرض کی یا اللہ جب تو نے مجھ میں روح پھونکا، میری آنکھ نے تیرے تخت پہ دیکھا، تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا تھا، دل میں سوچا یہ نام بڑا پیارا ہے، 300 سال ہو گئے تجھ سے مانگتے، تو نے میری دعا قبول نہیں کی، سوچا اس نام کا واسطہ دوں۔ فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، 300 سال مانگتا رہا، میں نے تیری توبہ قبول نہیں کی، آج میرے محبوب محمد کا نام لے لیا، اس نام کا صدقہ میں نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ نہ نیر وگایا بن دی ہے، نہ دکھڑے سنایا بن دی ہے، اللہ دیا سونیا محبوبہ، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دی ہے، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دی ہے۔ حضرت آدم سے پوچھا جناب کیا ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہ نیر وگایا بن دی، 300 سال ہو گیا مجھے مانگتے، نہ نیر وگایا بن دی ہے، نہ دکھڑے سنایا بن دی ہے، اللہ دیا سونے محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہاری نظر ہے مٹیریل پر، میری نظر ہے اس کی روح پر۔ تم نے دیکھا مٹیریل کس کا ہے، یہ فساد کرے گا، یہ انسان مجھے پیارا بھی اس لیے لگتا ہے کہ اس کے اندر جنگ چھڑتی ہے، نفس کہتا ہے گناہ کر، روح کہتی ہے رب کی نافرمانی نہ کر۔ تذبذب ہے، اے ملائکہ تم عبادت نہ بھی کرو تو کہاں جاؤ گے؟ تم مجبور ہو عبادت کرنے پہ، تمہاری عبادت کی وہ چس نہیں، جو اس کی عبادت کی چس ہے وہ کیا؟
اس نے ڈھیر لڑائیاں لڑ کے سجدہ کرنا ہے، اندر کی لڑائی، نفس کی لڑائی، دل کا میل کچیل، ان سے مقابلہ کر کے، بیرونی قوتوں سے مقابلہ کر کے، ترغیبات دنیا سے مقابلہ کر کے، لذات دنیا سے مقابلہ کر کے، خواہشات دنیا سے مقابلہ کر کے، دنیا کی ترغیبات سے مقابلہ کر کے، اتنے مقابلوں کے بعد اس نے ٹائم نکالنا ہے میرے لیے، اتنے مقابلے کر کے جب یہ سجدے میں سر رکھ کے کہے گا نا سبحان رب یلالا، تو تمہاری عبادت کے رستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے میرے نزدیک دو انسان، ایک صورت والا ایک سیرت والا، یہ صورت والا انسان یہ صرف سواری ہے، حقیقی انسان وہ ہے جو اندر والا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم، اللہ رب العالمین نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم، رب دیکھنے پہ آئے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل ہونا چاہیے صاف، بات آتی ہے یہاں یہ ہو جائے کلیئر، رب کی بارگاہ میں ایک آنسو بہا کے۔ اب بندے سمجھتے ہیں کہ توبہ اور استغفار ایک ہی شے کا نام ہے، میں نے کہا نا، استغفار رستہ ہے، توبہ منزل ہے۔ توبہ قبول نہ بھی ہو رہی ہو تو استغفار نہ چھوڑو۔ توبہ کے لیے شرطیں ہیں کہ بندہ مصمم ارادہ کرے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، اور دل میں ندامت بھی ہو، اور پھر دوبارہ اس عمل کی طرف پلٹنے کا اتنا ناممکن کام ہو جیسے دودھ کا دوبارہ جانور کے حیوانے میں جانا ناممکن ہے، ایسا بندے کا اس کی طرف جانا، گناہ کی طرف جانا ناممکن ہو۔ یہ ہے توبہ، لیکن یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جو استغفار کرتا ہے۔ استغفار اور ہے، توبہ اور ہے، تو ہر دم استغفار کرتے رہو۔ آدم علیہ السلام آئے تھے تو روتے آئے تھے، استغفار کرتے آئے تھے۔ انسان کو استغفار اعلیٰ بناتا ہے، انسان کو استغفار اور ندامت اور اللہ کی بارگاہ میں شرم اور رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو عاجز بنا کے اس سے معافی مانگنے کی جس کو عادت پڑ گئی، رب نے دل کر دیا صاف۔ تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ انسان وہ نہیں، جو بندہ نفس پہ چلے وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ جس کا نفس اس پہ بھارا ہے وہ ڈنگر ہے، وہ تو انسان ہے نہیں۔ رب نے قرآن میں فرما دیا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے بلکہ چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اور جس نے اپنے اندر کے سرکش گھوڑے پہ پا لیا قابو، اللہ کے قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلا، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے چلے آنے کی قسم، والنہار اذا جلاها، دن کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، زمین کی قسم، اس کے فرش ہونے کی قسم۔ اور یا اللہ یہ اتنی قسمیں، مولا کریم کیا فرمانا چاہتا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ وہ انسان، وہ نفس جو گناہوں میں غرق تھا، اچانک شرمندہ ہوا، رب کو پہچانا، نیکی کی طرف آیا، مجھ رب کو اس کے پلٹا کھانے کی قسم۔ 11 قسمیں اٹھا کے رب فرمانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا دو لفظ، قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو یہاں سے پاک ہو گیا۔ ترجمہ کسی پنجابی والے نے کیا کہ پھلاں دا تو عطر بنا، عطراں دا پھر کڈھ دریا، دریا وچ پھر
رج کے نہ مچھلیاں وانگوں تاریاں لا پھر بھی تیری او نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا۔ تو انسان فرشتوں سے اعلیٰ کیوں ہوا؟ کہ اس میں استغفار ہے، ندامت ہے، عشق ہے۔ یہ رب کا نائب بن گیا۔ آدم علیہ السلام آنسو لے کے زمین پہ آئے تو آج پوری اس تقریب کا عنوان اور لب لباب اللہ نے ملائکہ کو فرمایا کہ میں اس کو اپنا نائب اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ جب اپنے آپ سے لڑائی کر کے میرے رستے پہ چلتا ہے نا تو مجھے فرشتوں کی زندگی کی ساری عبادتوں سے اس کا اس پلٹنے کو، وہ جو پلٹنا ہے اس کا، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لفظوں کا صدقہ محترم جناب محمد زاہد عمران، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین لواحقین کو صبر اور صبر پہ عظیم اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔